بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج۔ میں ہوں آپ کے ساتھ ملک عبدالرحمن۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پاکستان کے اندر ایک مزید ایئر لائن کا آغاز ہو گیا ہے جس کا نام ہے فلائی جناح، اور اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ یہ پاکستان کی چیپسٹ، سب سے سستی جو ہے وہ ایئر لائن ہوگی، جس کے اندر مسافروں کو کم پیسوں کے اندر جو سہولیات ہیں وہ باقی ایئر لائن جیسی ہی ملے گی۔ اور یہ جو ایئر لائن ہے پاکستان کے اندر ہی فی الحال اپنی جو پروازیں ہیں وہ شروع کر چکی ہے۔ لاہور سے اسلام آباد، پشاور، کوئٹہ، ان شہروں کے لیے پروازیں جو ہیں وہ شروع ہو چکی ہیں۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ جب یہ ایئر لائن پاکستان میں شروع ہونے والی تھی تو پاکستان کا جو نیشنل فلیگ کیریئر ہے، یعنی کہ پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن، انہوں نے فروری کے مہینے میں اس وقت کے وزیر اعظم عمران خان کو ایک خط لکھا تھا، اور اس خط کے اندر انہوں نے عمران خان صاحب کے سامنے تشویش کا اظہار کیا تھا، اور یہ جو ایئر لائن پاکستان میں شروع ہو رہی ہے اس کے بارے میں انہوں نے کہا تھا کہ اس کے اوپر ہمارے تحفظات ہیں۔ اب سننے کو یہ بات بہت ہی زیادہ عجیب لگتی ہے۔ اس ایئر لائن کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ یہ جو ایئر لائن ہے یہ ایئر عربیہ جو ہے ان کا ایک پروجیکٹ ہے، جنہوں نے فلائی جناح کے نام سے پاکستان کے اندر اس کو لانچ کیا ہے۔ تو کسی اور ایئر لائن کو کیا اس کے اندر تحفظات ہو سکتے ہیں کہ اگر ایک ایئر لائن پاکستان کے اندر کم پیسوں کے اندر آپ کو معیاری سہولیات فراہم کر رہی ہے؟ تو اس کے اندر دیکھیں دو چیزیں ہیں۔ پہلی چیز تو اس کے اندر یہ ہے کہ اگر ایک ایئر لائن کراچی سے لاہور آپ کو 18,000 روپے کا ٹکٹ دے رہی ہے اور دوسری ایئر لائن آپ کو 14,000 روپے کا ٹکٹ دے رہی ہے، تو لوگ جو ہیں وہ 4,000 بچانے کی طرف جائیں گے اگر ان کو سہولیات اتنی ہی اچھی مل رہی ہیں۔ تو جو فلائی جناح ہے اس کے اندر اگر کرایہ کم رکھا گیا ہے تو دوسری جو ایئر لائنز ہیں ان کا اس کے اوپر اس وجہ سے اعتراض ہے کہ ان کو مالی طور پر نقصان ہوگا۔ خاص طور پر پی آئی اے نے جو وزیر اعظم عمران خان کو خط لکھا تھا اور اس کے اندر کہا گیا تھا کہ ایک غیر ملکی ایئر لائن کو ملک کے داخلی روٹس پر پروازیں چلانے کی اجازت دینا تشویشناک ہے۔ پی آئی اے کے چیف ایگزیکٹو آفیسر کی جانب سے وزیر اعظم کو بتایا گیا تھا کہ قومی ایئر لائن کے علاوہ ملک کے نجی شعبے میں کام کرنے والی دیگر ایئر لائنز کی جانب سے بھی اس پیش رفت پر تشویش کا اظہار کیا گیا ہے۔ قومی ایئر لائن کی جانب سے کہا گیا تھا کہ یہ اقدام ملک کی کمزور ایویشن صنعت کو نقصان پہنچانے کے مترادف ہے اور اس کا طویل مدتی نقصان بہت زیادہ ہوگا، تو اس کو پاکستانی کمپنیز ایکسیپٹ نہیں کر رہی۔ اب کیوں ایکسیپٹ نہیں کر رہی؟ جیسا کہ میں نے پہلے کہا کہ اگر کرایہ کم ہے تو لوگ اس ایئر لائن کو زیادہ پریفر کریں گے۔ تو اب جو دوسری ایئر لائنس ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ایئر عربیہ 14,000 کا آپ کو ٹکٹ دے کر، جو کہ ایکچول بات ہے 14,000 کا ٹکٹ ہے ایئر عربیہ کا، تو اگر 14,000 کا ٹکٹ دے کر اس کو منافع پھر بھی ہو رہا ہے اور وہ منافع میں جا رہی ہے، تو جو دیگر ایئر لائن جو آپ کو 20-25,000 کا اگر ٹکٹ دے رہی ہیں تو آپ سے اوور چارجنگ کر رہی ہیں، اور ملک کی جو ڈومیسٹک فلائٹس ہیں ان کے جو فیئرز ہیں وہ بہت زیادہ ہے۔ تو ایئر عربیہ کے آنے سے باقی جو ایئر لائنز ہیں ان کو یا تو اپنے ٹکٹس کم کرنے پڑیں گے یا ان کو اس 20,000 کی ٹکٹ کے اندر مزید کچھ چیزیں دینی پڑیں گی۔ تو یہ جو ایک الزام عائد کیا گیا کہ بیرون ملکی ایئر لائن کو پاکستان میں لا کر چلایا جا رہا ہے، تو یہ جو ہے اس کا جواب بھی دیا گیا۔ اب اس کا جواب دیا گیا سول ایویشن اتھارٹی کی جانب سے، جنہوں نے بتایا کہ فلائی جناح میں ایک مقامی بزنس گروپ اکثریتی شیئرز کا مالک ہے، یعنی کہ کمپنی تو یہ باہر کی ہے لیکن اس کے جو شیئرز ہیں وہ زیادہ تر پاکستان کے گروپ کے ہیں۔ البتہ یہ جو بات ہے کہ باہر کی کسی کمپنی کو لا کر یہاں پر شروع کروایا جا رہا ہے، تو یہ تو ایک قسم کی انویسٹمنٹ ہے۔ انویسٹمنٹ تو کسی بھی ملک کے لیے اچھی ہوتی ہے، لیکن جب ایک ایئر لائن کے بارے میں بات کریں کہ ایک ایئر لائن باہر سے آ کر شروع ہو رہی ہے تو اس کے اوپر ظاہر ڈیبیٹ ہو سکتی ہے۔ ویڈیو آپ کو کیسی لگی آپ ہمیں کمنٹ سیکشن میں اپنا فیڈ بیک دے سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں، اور اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو کلک کر دیں۔ ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں، مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔